دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کی. کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو یہاں دوسری چیز، جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں. مطلب ان کے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں. آئیے تھوڑا سا حدیث کو، جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے. تو آئیے سنیے بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات. تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے. اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں. جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے. پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے. وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں اور ایک پر ایک تہ بتائے پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد. اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے. تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کی سب پتا ہوتا ہے. اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے. اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے. آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی کے جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے. تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے. اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی. تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی. تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے. اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا. بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مان تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تیری قسم اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے، عمل کریں گے. جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا. اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی،
تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر۔ قاسم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے، اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے ہیں، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ سو اس پر ایک بدلی آنے لگی، وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگی، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے، تو دادا کا انتقال ہوا تھا تو تب نکلا تھا، اب کب ہوگا تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے۔ پھر اس کے لیے یہی حالت، آخری بار کا انتقال ہوا تھا نہیں، اس کے علاوہ وہ جب گھر بنائے تھے نیا جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی تو صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے، گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا۔ یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجیے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک. میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا تم کون سی جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں. شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح. نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گے نا. شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے. کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ، بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو سیڑھی لاؤ. آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا، وہ وہاں تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم. ٹھیک ہے سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا صاف کرنا پڑتا چونکہ صدیوں کی دھول ہے. پھر وہ نکل کر آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے شگڑ دادا نے وہ لائے تو طبقہ ہے. ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچہ کیوں وہ قرآن استعمال ہو کے، چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا. رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھو، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے. اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے. دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسی جاتے ہیں، پڑھنے سے اب پیچھے کا ورق پڑ جاتا ہے، سامنے کے 4 سے پڑ گئے، بیچ کے ورق. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے نا، تو دنیاوی کاغذ تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے. 10 جملے ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا، ٹی وی دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئے نہیں نیند بھی نہیں آتی. سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی. تو پھر وہ دیکھتے ہیں سونے کام اللہ کا ذکر، اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکات کی کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکات کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے، زکات کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو. کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا. چھوڑ دیتے چونکہ رحم کھا کر کہ یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چل ٹھیک. صبح اٹھتے ہیں فجر میں کہتے اللہ کے رسول رات ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا. پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. اللہ کے رسول نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس آنے ہی والا. میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا تھا. پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا. تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں، یہ وعدہ تھا. کہا ٹھیک ہے چلے جائے، رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے. آپ سب نے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا. پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ بولے وہ اس کی بیوی بچے بھوکے تھے. پھر میرے سے بڑی آہو بکا کرنے لگا، گزارش ہے چھوڑ دو. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں جانے گا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. گیا. تیسرے دن پھر آیا، پکڑا. کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو
تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، کہا ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا؟ آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا۔ کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو۔ کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا؟ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ بات یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا شیطان تھا۔ تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی۔ آیت الکرسی پڑھی، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک سین تصور کی کہ سمجھ لیجئے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے دو پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ملنے کی ہمت کرتے آپ، بہت بھاری آدمی تھی کہ پولیس ساتھ چل رہی تھی، اس کو تو کوئی آدمی لگا سکتا، کیوں؟ پولیس والے ساتھ رہتے ہیں، سادے پولیس والے۔ اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نا، اسٹین گنس ہو اور بڑھ گئے، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے، اور بڑھ گئے پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو بہت خطرناک آدمی دکھ رہے، اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوئی آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا۔ کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہیں نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھے نا، اندازہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں، خبر میں اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تمہیں، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ ہوا نے کہا نہیں، ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ۔ تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا ذرات میں، اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑیں گے گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے، اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے۔ طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے، فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک۔ قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق۔ اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بدلے کاٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کے آنکھ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے، بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ یہ بھاگ جاتا نکل کے، قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر۔ ارے میں قرآن کی قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے، دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کرے، انہوں کیسی کرے، اب انہیں کچھ پڑھے نہیں، اللہ کو پوچھنے والا نہیں اپنے سے، حالت یہ ہے ہم پڑھتے نہیں، اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ رحم کرے۔ یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ، حفاظت، سیکورٹی کے لیے، اس سے بڑی کیا بات سکتی ہے؟ آئیے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل میں، ایک عمل یہ ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات کو کہا جاتا ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے۔ 21 گزر چکی ہے، وہ بھی ہو سکتی تھی، اور آنے والی اور 3 راتیں باقی وہ بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت جو ہے اس پورے سورے کو آپ پڑھیے، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل، یاد رکھیے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے، وہ روح ہے، یاد رکھیے، نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح، اور ایک ساتھ میں تفسیر کرنے لگے۔ اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں، ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے، تو پھر صحیح بات ہے نا۔ یاد رکھیے یہاں روح سے مراد
जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, रूहुल अमीन भी उनका एक नाम है, जिब्राइल भी उनका एक नाम है, जिब्रील भी उनका एक नाम है, ठीक है। तो रूह भी उन्हें कहा जाता है, रूहुल अमीन भी कहा जाता है, 4 नाम उनके कुरान में आते हैं, जिब्राइल, जिब्रील, रूहुल अमीन और रूह। तो उतरते उस रात जिब्राइल सरदार फरिश्तों के वो, और साथ में पूरे लेकर, और जो है वो रात इतने 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 फरिश्ते उतरते हैं कि मुस्नद अहमद की रिवायत में आपने फरमाते उस मुबारक रात कद्र के अंदर फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं जैसे दुनिया में कंकर इतने नाजिल होते हैं। और जो उलमा लिखते हैं इसकी तफसीर में कि शबे कद्र को कद्र इसीलिए कहा जाता है, इतने ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं कि कदम रखने को फरिश्तों को जगह नहीं है। अब इस रात को भी कैसे मनाते और क्या हाल है हमारा, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पहले तो 5 में से 1 है, तो अपने लिए तो 1 ही फिक्स है। पहले से इंडियन लोगों को आकर्षण किसी ने बता दिया, या अल्लाह ने वही भेज दी कि तुम्हारे लिए 27 कई को मेहनत कर रहे, तुम 5-5 रातें जाग रहे, 27 को जागो, और 27 को जाग के पूरी अलामतें फिट कर लेते हो रात में, माशाल्लाह। चलो भैया 5 जागे तो फर्क महसूस होगा कि 27 क्या लगती, 1 ही जाग के सब कुछ फिट करके और चलो मिल गया अपने 1000 महीनों को, सब जाओ और सो जाओ। 5 तलाश करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा आखिरी अशरा जाग कर इबादत करते, एतकाफ में होते, और बीवियों के घर पे किसी खादिम को भेजते, जाके उठाओ कद्र हो सकती है आज, जागो इबादत करो। नहीं 5 रात कौन छुट्टी देगा भैया, मेरे को छुट्टी कहाँ मिलती, 5 रातें कैसे मैं जाऊंगा, मुश्किल है। एक दिन मुलाकात हुई, अरे भाई बहुत आपकी आंखें लाल लाल दिख रही, क्या बात है, 10 रातों से सोया नहीं है, क्यों, क्या मसला है, घर में शादी है ना, कोई मामूली चीज है क्या, हल्दी मेहंदी साचक रज्जके शादी वलीमा जुमागी क्या क्या नहीं रहता, इतना सब करना पड़ता, तो रात रात भर में जाग रहा। अच्छा शबे कद्र की 5 वो नहीं हो सकती, क्योंकि शादी का स्वाब शायद उससे ज्यादा है वो जागने का, वो बिदअतों और रसूमात और खुराफात करने का, इसलिए नहीं। अरे आप बहुत जागे हुए दिख रहे थे, 1 महीने से आप जो है सोए नहीं, जागते रहे, घर में बीमार है ना मेरे अम्मी, अरे ठीक है उसको, तो मतलब बीमारी के लिए जाग सकते, रसूमात के लिए जा सकते, सफर के लिए जाग सकते, खुराफात के लिए जा सकते, पिकनिक के लिए घूमने फिरने जाना है तो जाग सकते हैं, लेकिन शबे कद्र की 5 रात जरा टफ हो जाता, मुश्किल। उस दिन बिजनेस डूबता हुआ नजर आता, बहुत छिड़ता हुआ नजर आता, नौकरी जाने का डर लगता, बाकी जगह नहीं होता, बाकी जगह नहीं होता। इस रात उतरते हैं, बहुत बाबरकत रात है, मुबारक रात है। सही बुखारी की रिवायत में फरमाते कहते हैं जिस शख्स ने हालत ईमान के अंदर जो है सवाब की नियत से शब कद्र में क़याम किया, इबादत की नमाज पढ़ी, गुफ़िर लहू मा तक़द्दमत मिन ज़म्बिक, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देता, बहुत बाबरकत रात। इसी तरह वो अमल जिनके करने से फरिश्ते नाज़िल होते हैं, एक अमल ये इस्तिक़ामत, जम जाना अपने दीन पर, इससे भी फरिश्ते नाज़िल होते हैं। अल्लाह रब्बुल सूरह फसीलत सूरह नंबर 41 आयत 30 में फरमाता कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता कहता है बेशक जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है और तुम मुस्तक़ीम और उस पर जम गए, इस्तिक़ामत हासिल करी, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनके ऊपर उतरते हैं फरिश्ते, अल्लाह तखाफू और कहते अगर खौफ मत खाओ, व तहज़नु और गम भी मत खाओ, डरो भी मत, खौफ भी मत खाओ, परेशान भी मत हो, वह भी शुरू और बशारतें देते हैं जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाए। कितनी बड़ी बात है, इस्तिक़ामत दीन पर जम जाने की। अब इस्तिक़ामत तो बड़ी दूर की बात है, धक्के धक्के पर ईमान आ रहा और जा रहा। इस्तिक़ामत मतलब जम जाना, डट जाना। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी वसीयत और बात बताइए जिसको मैं मान लूं आपकी कि मैं जो है ये बात को हमेशा करूं और मैं जो इस पर अमल कर रहा हूं। तो आपने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि, तू ये कह के अल्लाह पर ईमान ला, तुम मुस्तक़िम, फिर जम जाओ, अड़ जा अपने दीन पर और इस्लाम पर कि दुनिया गई तो गई, नौकरी गई तो गई, मामला दुनिया जो समझे लोग मेरे बारे में जो कहते, अगर मेरे दीन ने कहा है तुम मुस्तक़िम, जम गया मैं उसके ऊपर, अब मुझे कोई हला नहीं सकता। ये बड़ी अहम चीज। अरे भैया इतनी बड़ी दाढ़ी रख लिया तूने, दाढ़ी को कस्टमर थोड़ी आएंगे सटासट साफ, कस्टमर बोले तो बहुत बड़ा उसका मुकाम रहता ना। इस्तिक़ामत, जम जाइए, इस दिन को आप समझते हैं, तवक्कुल कर लीजिए फिर अल्लाह पर, सब कुछ ये करने वाला है। कोशिश नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ नहीं घर में पड़े रहिए, कोशिश करते रहिए। तो बहरहाल इस्तिक़ामत जो इख्तियार करता है, फरिश्ते नाजिल होकर खुशखबरियां देते हैं, गम मत खाओ, डरो मत, कुछ नहीं होता, तसल्ली देते हैं। जिसके साथ कैफियत हालात वाक़या तो वो जानता कैसी तसल्ली फरिश्ते को। सकीनत तारी हो जाती है जब दुनिया परेशान है, वो चूंकि उसको फरिश्ते बशारत दे रहे हैं, सुकून तारी कर रहे हैं। इसी तरह वो अमल जिससे करने से फरिश्ते नाजिल वो है तहज्जुद गुजार,
جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تہجد کی، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے خوف ہو کہ آخری شب میں وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں پڑھ لے، مطلب رات کی نماز جو اول شب میں پڑھ لے، جلدی پڑھ لے۔ اور جسے آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے تو یہ تو افضل ہے، تو آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، اس لیے کہ آخر شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔ تو تہجد اول بھی پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور آخری وقت اس کا سحر کا آخری وقت تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے تہجد جو شخص پڑھتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ روایت ابن خزیمہ کی، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے 2 شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی، تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، رات میں کیا بندے کی سالیں پائے، تو کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی۔ پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی، تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی اس کو کیسے حال میں پایا، تو کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ عصر اور فجر یاد ہے۔ تو جو لوگ یہ 2 نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما۔ جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا، اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں، یہ آیا یہ آیا۔ اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا، جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب، جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب، جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، جو 5ویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آگے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے، ہے نا، بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے، یا آفس میں ضرور اندراج کروائے، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے۔ تو میں کہوں ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے۔ اس لیے حدیث میں 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہونا اس کا مسجد کے اندر، رشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آ گئے تو پیچھے بڑے آتے ہیں، خطبہ ختم ہوگا نا جب پڑھیں گے تب بھاگتے ہوئے آگے پیچھے کھڑے جانے کا، وہ لمبا خطبہ دیتے یار، وہ ہوتا میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا۔ خطبہ خطیب نے شروع کیا منبر پہ، فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے، اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے، تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو، نماز آپ کی چھوٹ جائے، مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے، چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے، تو جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے۔ حدیث میں کیا ہے، اکیلا ہے اذان بھی دے اقامت بھی دے، اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے 2 کھڑے ہوتے پیچھے، اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے، اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
कितनी बड़ी बात है, अकेले भी नमाज पढ़ना है इंसान को, जंगल में भी हो तो पढ़ना है, चांद पर भी हो तो पढ़ना है, जमीन के अंदर है पढ़ना है, पानी के अंदर पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। मसला ये कि सब कुछ सहूलत मिलने के बाद भी हम नहीं पढ़ते। ये फायदा तो वही उठाएंगे ना जो आदी है, जिसको आदत है नमाज की, तो बियाबान में बोलेंगे भाई बेचैनी हो रही, नमाज के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है फरिश्ते इसी तरह जो है अपने गैर मौजूद भाई के लिए दुआ करना, इसके लिए फरिश्ते उतरते हैं और आमीन इसके लिए दुआ करते हैं। आप सब फरमाते सही मुस्लिम की रिवायत है, मुसलमान शख्स कि अपने गैर मौजूद भाई के लिए दुआ कबूल की जाती है। और आप फरमाते एक फरिश्ता उतरता है जो मुकर्रर होता है, जब ये आदमी उसके गायबाने में दुआ करता है तो वो फरिश्ता इस दुआ को सुनता है और अल्लाह से एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह जो इसने उस भाई के लिए मांगा तो इसके लिए वो चीज दे दे। सुभान अल्लाह। दूसरे के लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ फरिश्ते से कबूल करवाओ या करवाओ। मैं दुआ कर रहा हूँ अपने भाई के लिए और मेरे लिए फरिश्ता दुआ कर रहा है, अल्लाह जो इसने उसके लिए मांगा तो इसको दे दे, जो इसने उसके लिए मांगा तो इसको दे। अल्लाह मेरा ये भाई बड़ा गरीब दिख रहा है, इसके हालात को दुरुस्त कर दे। फरिश्ता बोलता है अल्लाह इसके हालत को दुरुस्त कर दे, इसके माली हालत को दुरुस्त कर दे। अल्लाह वो बड़ा बीमार इंसान दिख रहा है, गायबाना, लेकिन ये बोलने वाला नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ किया, गायबाना खामोश, बोलना नहीं है। और मैं कहता हूँ ना दुआओं का ऐसा मामूल बना ले, अपना ऐसा मामूल बना ले, फ्री होती है, बस अल्फाज निकालना है मुंह से, अल्फाज इसको भी नहीं होता। दुआओं का तो बड़ा मसला है भैया, कहाँ दुआएं करते हैं। और अगर कोई दुआएं दे तो वैसे होता है इतने बुढ़े हो गए तुम, पूरे दाढ़ी में बाल अभी भी काले और दुआएं दे रहे तुम हमको, शर्म आ रही तुम्हारी दुआओं को सुन सुन के। हम दुआओं के चलन नहीं है ना, चलन ही नहीं है। और हमारे पास हिंदुस्तान में तो वो हाल है दुआओं का कि कोई दुआएं दे दे और दुआ देने को लोग डरते भी है कि जो दुआ दिए तो बुढ़े हो जाते, और यहाँ बुढ़ा तो होता नहीं, सब जवान मरते हमारे पास। कौन बुढ़ा के बुढ़े दिखते हैं क्या आपको आज? कहाँ दिखते हैं? 90 साल है लेकिन बालों से तो पता नहीं चलता कि 90 साल के। अभी तो मैं जवान हूँ, खिजाब मार के बिल्कुल बेहतरीन, बुढ़ा हुआ ही नहीं बेचारा, दुआएं कैसे दे। एक मरतबा एक साहब थे, उन्होंने एक शख्स को दुआएं दी, जो दुआएं दी तो भाग गया। मैंने कहा तुम्हें वो आदमी दुआएं दे रहा तुम भाग गए? तो नहीं बोले इतना सा बच्चा दुआ दे रहा है, शर्म आ रही थी सुनने। दुआओं के चलन नहीं, आम कर दीजिए दुआओं, आदी हो जाइए दुआओं। अगर दुआओं का मामूल देखना है तो अरब को देखिए। बात है उसकी कि मैं आया हूँ ये काम के लिए, उससे पहले 10 दुआ और जाते वक्त 10 दुआ और काम था उसको, खाली मैं ये काम के लिए आया हूँ। जो लोग गल्फ कंट्रीज में गए होंगे आप देखिए, हवा भराने के लिए आप कहीं जाइए, वो 2-4 दुआएं देंगे, जो भरने वाला अगर होगा तो जाते वक्त 2-4 दुआएं और काम क्या था हवा भरो बोलना आपको। आदि है वो दुआ में, आदि बन जाइए तभी तो निकलेंगी ना गायबाना अपने भाई के लिए दुआ। जब सामने निकलेंगी तो पीछे भी निकलेंगे। आदत बनाइए दुआएं देने, खूब दुआएं दीजिए। अरबी जरूर नहीं, आप उर्दू बोलो ना, अल्लाह अच्छा रखो, अल्लाह से, ये तो बोल सकते हैं ना। चलो अरबी नहीं आती ये तो बोल सकते हैं ना, क्या मसला, इतने अल्फाज नहीं, वो भी घसती जबान हमारी बोलने के लिए। गायबाना दुआ की फजीलत तो आप देखिए, आप उसके लिए कितनी बड़ी बात है। दुआओं का मामूल हर जगह, दुआओं का मामूल बना, आदि बना लीजिए। दुआएं निकाली, एम्बुलेंस जा रही है सामने से, कोई ना कोई है खतरे में है, अल्लाह उसको शफा और सेहत दे, वरना चल गया तो क्या करेंगे। इमरजेंसी में दिख रहा ना, एम्बुलेंस में जा रहा, निकलना चाहिए दुआ दुआ। गायबाना दुआ होंगी उसके लिए, आप नहीं पता कौन है बेचारा, तो दुआओं के आदि होंगे। तो जब एम्बुलेंस दुआ निकली, दुआएं का मसला है ना बड़ा, दुआएं दीजिए, कसरत से दीजिए, गायबाना दीजिए, फायदा उठाइए। फरिश्ता उतरता है, सुनता है, आमीन कहता है और अल्लाह से कहता है अल्लाह इसको वो दे जो इसने अपने भाई के लिए मांगा। बहुत बड़ी बात है, याद रखिए, बहुत बड़ी बात है फरिश्तों का हमारे लिए दुआ करना। वो अमल जिसे करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, दुआएं करते हैं, उसमें से एक अमल ये अल्लाह के लिए किसी भाई से मुलाकात के लिए जाना। अल्लाह के लिए किसी भाई से मुलाकात के लिए जाना। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सब फरमाते हुए कहते हैं, एक आदमी दूसरी बस्ती की तरफ जाने लगा अपने एक दीनी भाई से, मुसलमान भाई से मिलने के लिए। तो अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को तैनात कर दिया, इसकी आजमाइश के लिए, इससे पूछने के लिए कर दिया। जब वो इस फरिश्ते के पास पहुंचा तो इस फरिश्ते ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उस शख्स ने कहा मैं इस बस्ती में अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा क्या तूने इस पर कोई एहसान किया है जिसकी वजह से तू वहां जा रहा है? जैसा कुछ लेना है उससे कोई एहसान, पैसे दिया हुआ तो उधार वापस लेने जा रहा, कुछ करने, एहसान क्या है? तो इस पर कोई एहसान क्या है जिसे तू बढ़ाना चाहता है या लेना चाहता है? कहा नहीं, बस मैं इतनी सी बात के लिए जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, इस खातिर क्योंकि मैं उससे अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए बोलकर मैं अपने इस भाई से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। उसका रिश्तेदार नहीं, दीनी भाई है, मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। जिस तरह तूने रजा की खातिर, फरिश्ते ने जवाब दिया, जिस तरह तूने रजा की खातिर अपने भाई से तू मोहब्बत की खातिर जाता है, तो वो फरिश्ता दुआ देता है और कहता है कि मोहब्बत की है इसलिए तू जा रहा है अपने भाई से, अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत फरमाता है, तुझसे मोहब्बत करता है। फरिश्ता नाजिल हुआ कि शख्स के लिए जो अपने भाई से सिर्फ अल्लाह के लिए मिलने, है ना। तो ये भी मामूल बनाइए, अपने दोस्त, रिश्तेदार तो और ज्यादा हकदार है, लेकिन ऐसे लोग जो दीनी एतबार से है,
ملاقات کیجیے ان سے جا کر، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، دعائیں کرتے اور اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شخص جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھے، لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری مطلب معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں تیرے ساتھ، تیری اس کی بات کہتا ہے، تو گویا ان کے منہ میں تو راکھ ڈالتا ہے، گرم راکھ، تیرا یہ اتنا اچھا عمل ان کے منہ میں تو انگار ڈال رہا ہے اس عمل کی وجہ سے، مطلب وہ توڑتے ہیں تو نہیں توڑتا۔ پھر فرمایا ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس عمل پہ باقی رہے۔ کب تک ایک مددگار اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ رہے گا؟ جب تک وہ رشتہ توڑے اور تو جوڑتے رہے، ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہمیشہ مددگار بن کر رہے گا۔ سیکیورٹی فرشتہ ہے آپ کے ساتھ، بڑی اہم بات ہے، بہت اہم چیز یاد رکھیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، پروٹیکشن لے لیجیے، حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو کہا اللہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، جب تک وہ رہیں گے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اللہ انہیں حکم ہٹنے کا دے دے گا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، تو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے حفاظتی دستے رکھ کر۔ کتنی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کو جانے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مریض کی عیادت، بیمار۔ مسند احمد کی روایت ہے جب آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 70,000 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ بیمار کی عیادت محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لوگ زندگیاں مر جا رہے ہیں، عیادت کرنے سے پہلے گزر بھی جا رہے ہیں، لیکن وقت جائیے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اس پورے دن دعائیں کرتے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر، اور صبح سے شام تک، اور شام میں گیا تو صبح تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کچھ صحابہ کا تو یہ معمول تھا اگر شام ہونے لگتی، مطلب ابھی دن کا آخری وقت ہوتا تو عیادت کو نہیں جاتے، بولتے رک جاؤ شام ہونے کے بعد جائیں گے تاکہ صبح تک مغفرت کی دعا کریں گے نا فرشتے۔ تھوڑا ٹائم باقی ہے، سمجھ لیجیے مغرب نہیں ہوئی، مغرب سے 15 منٹ ہے، تب سورج غروب ہوگا، دن بدل جائے گا نا شام، تو رک جاتے تھے کہ کیوں؟ کہ تو دن بھر کا ہے نا، رات کریں گا تو رات بھر، مغرب کی بات کریں گا تو فجر تک، اور فجر کی بات کریں گا تو مغرب تک، تو رک جاتے تھے تھوڑا سا اور پھر شام ڈھلنے کے بعد جاتے تاکہ رات بھر فرشتے دعا کریں۔ 70,000 فرشتوں کی دعا چاہیے، آسان عمل ہے۔ مریضوں کی عیادت کریں، لوگ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اس کام کے ذریعے کر رہے ہیں، بڑا اہم عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ اس لیے کہ جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بھی کوئی بھی بات میں آ جاتا ہے، بیمار کو آپ کو یہ کر لیا وہ کر لیتا، یہاں خرچ کیجیے کر لیتا، یہ دے دیجیے دے دیتا، وہ کھا لو کھا لو، کیونکہ اس کو شفا چاہیے، اس کو بیماری سے نجات چاہیے نا۔ ایسے موقع پر اگر حق والے لوگ نہیں جائیں گے تو پھر کون جاتے؟ باطل چلے جاتے، کچھ بھی سنا دیتے، کوئی بھی طریقہ بتا دیتے، پھر آپ بولتے رہے وہ ایسا کر رہا وہ غلط ہے، تو بھائی آپ جا کے بتاؤ نا۔ بیماری ایک موقع ایسا ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں، جانا چاہیے ادھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے وہ یہ، ایک شخص تھے جو بہت نیک و سعادت مند تھے، ان کے جنازے میں جو ہے فرشتے شامل ہوئے، بہت نیک انسان تھے، اور جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے، لیکن حدیث کے اندر وہ کون صحابی تھے ان کا کوئی تفصیلات تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے میں پیدل چلنے لگے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سواری بھی چلیے نا، آپ تھک جائیں گے، آپ نے کہا نہیں، پھر واپس آنے لگے تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری بھی چلیے نا، تھک جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا بوڑھا انسان یا بیمار انسان سواری پر بھی قبرستان جا سکتا ہے۔ پھر جب آئے تو کہ اللہ کے رسول آپ نے آج ہماری سواری نہیں لی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ سواری پہ جانا، سواری پہ جانا، تو آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے تو مجھے درست نہیں لگا کہ میں سواری پہ چلوں جبکہ فرشتے پیدل چل رہے تھے اس جنازے میں۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کون صحابی تھے ان کی کوئی تفصیلات حدیث نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، درود، اور خاص طور سے درود کب بھیجنا چاہیے، اور بالخصوص درود سے مراد درود ابراہیم سب سے افضل ہے، یہ جمعہ کے دن تو خاص کثرت سے بھیجنا چاہیے، زیادہ تر زیادہ۔